چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینقی اللہ راضیا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو فرمایا فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلام باری محبوب خدا کی زبان پر ہوا ہے جاری، آئیے اس کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ ہاں ہاں، چاند کی قسم، اور رات کی جب پیٹ پھیرے، اور صبح کی جب اجالا ڈالے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔ نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ آدمیوں کو ڈراؤ اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ مگر دہنی طرف والے باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکرے کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ كلا بل لا يخافون الآخرة، ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، ہاں ہاں، بے شک وہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت لے۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے۔ هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور وہ بدبخت لوگ کہ جنہیں کسی سفارشی کی جو سفارش ہے، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت جنہیں کام نہیں دے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدبخت لوگوں کے گروہ سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے صحت، اور کہا جاتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان، 2 نعمتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جن کی وجہ سے دھوکے میں ہیں یا دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ کیسے دھوکہ کھاتے ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ پروگرام کا عنوان ہم نے مدنی چینل کے ناظرین رکھا ہے صحت اور صفائی۔ اس عنوان کو انشاءاللہ آج ہم لے کر کے آگے چلیں گے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہمیں ایسی جو ہے وہ نظافت اور اس انداز سے صفائی اور ستھرائی کے اپنانے کا حکم اور درس دیا ہے کہ جس کی مثال کہیں اور دیکھنے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ ظاہر کی صفائی، باطن کی صفائی، لباس کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی، اپنے لباس کی صفائی، اس کو نجاست سے بچانا، گندگی سے بچانا، بالوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دین اسلام کی تعلیمات کا کیا ہے؟ حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں اس کا درس اور سبق ملتا ہے۔ ایمان والا یہ خوشبودار بھی ہونا چاہیے، اس کی اخلاق سے خوشبو آئے، اس کے لباس سے خوشبو آئے، اور یہ ایسا خوبصورت معاشرے کا ایک فرد بن جائے کہ دور سے دیکھے ہی پہچانا جائے کہ ایک ایمان والا جو ہے یہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صفائی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی روشن تعلیمات ہیں، اور صحت کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام کی ایسی پیاری تعلیمات ہیں کہ ان پر اگر عمل کیا جائے تو بندہ اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی عنوان کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی غفلت بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ امیر اہل سنت نے ذکر فرمایا ہے، اس کو آپ فرماتے ہیں کہ 2 لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے کار پر، لمبا سفر تھا، راستے میں انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم کہیں رکتے ہیں اور رک کر کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ ہائی وے پر ایک ہوٹل کے اوپر وہ رکے، اور وہاں دیکھا تو ہوٹل پر افراتفری مچی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ جگہ پر جمع ہیں۔ یہ بھی وہاں گئے، جا کے دیکھا کیا معاملہ ہے، تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مرا ہوا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ یہ کون تھا؟ یہ ٹرک کے ساتھ جو چلنے والا ایک ہیلپر ہوتا ہے، یہ وہ تھا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہوٹل پر کھانا کھایا اور مر گیا۔ اللہ اکبر۔ تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ ہوٹل کے کھانے میں تو کوئی خرابی نہیں تھی، کیونکہ وہ کھانا تو اور لوگوں نے بھی کھایا تھا، انہیں کچھ نہیں ہوا تھا، اور اس نے کھانا کھایا اور یہ مر گیا۔ تو کیا ہوا کہ ٹرک جب یہاں پر اس ہوٹل پر رکا تو اس نے اپنے ہاتھ سے ان ٹرک کے ٹائروں کو جو ہے وہ چیک کیا، جس طرح دیکھا گیا ہے کرتے ہیں، بعض ہاتھ سے کرتے ہیں، اب لوہے سے بھی کرتے ہیں، اس طرح اس کو ہوتا ہے ان کا ٹرک ڈرائیوروں کا ایک سسٹم۔ بہرحال تو یہ ٹرک کے ٹائر سے اس کے ہاتھ کو زہر لگا۔ کیسے؟ کہ ٹرک جو ہے وہ کسی سانپ کے اوپر سے گزرا اور اس کا زہر جو ہے وہ پورے ٹائر پر پھیلا، اور جب اس نے اس ٹائر کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کے اس کو چیک کیا تو وہ زہر اس کے ہاتھوں میں آیا، اور پھر جب اس نے کھانا کھایا تو وہ سانپ کا زہر اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اور یہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کیا ہوتا کہ کھانا کھانے سے پہلے بندہ کیا کر لے؟
کھانے کا وضو کر لے، یعنی ہاتھ اور منہ کا اگلا حصہ یہ دھو لے، تو ایک تو نیکی ملتی اور دوسرا اللہ کی رحمت سے حفاظت بھی ہوتی. اور نظافت کا کیا ہے، یہ ایک تقاضا بھی ہے. اللہ ہمیں یہ اچھی باتیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ہم تھوڑی سی غفلت کرتے ہیں، زیادہ غفلت بھی نہیں ہوتی. یعنی آپ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہاتھ دھونا ہے. تو یہ ہمیں ایک گائیڈنس دی گئی ہے، ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا ہے، ایک رہنمائی دی گئی ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایمان والوں کو کھانے کے لیے ایک پروٹوکول جو ہے وہ عطا فرمایا. بھی دیکھیے یوں کر لیجئے. سبحان اللہ. بلوچستان میں عدنان بھائی میں نے ایک چیز جو ہے وہ دیکھی ہے کہ وہاں آپ اگر جو ہے کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو آپ کے پہلے ہاتھ جو ہے وہ دھلوائے جائیں گے. واہ. اور پھر ہاتھ آپ کی میزبان دھلوائے گا. اگر آپ چاہیں کہ میں کسی کے ہاتھ دھلواؤں، آپ مہمان ہیں، وہ آپ کو تو ہاتھ نہیں دھلوانے دیں گے. یعنی یہ بھی ان کا ایک کیا ہے استاد پروٹوکول ہے بلوچستان میں. مہمان کی کیا ہے، ایک عزت ہے. مدنی قافلے میں سے تھانہ سرونا سے آگے کی بات ہے. تو وہاں پر میں نے ایک دن سوچا، میں نے کہا یار یہ بلوچستان کے لوگ جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں مدنی قافلے میں، وہیں سے ہمارے ساتھ عدنان بھائی شامل ہوئے ماشاءاللہ. ہاتھوں ہاتھ یوں تھانہ سرونا سے ہم چلے اور آگے کو علی محمد گوٹھ تھا شاید، کوئی بہت دور تھا عدنان بھائی. وہ بھی ہم جناب ادھر جیپوں میں سفر کرتے ہوئے وہاں جب پہنچے، بڑی یہ بھی ایک سفر کی یاد ہے. اللہ اکبر. تو ماشاءاللہ الکریم مسجد وہاں بھی تھی. اللہ کی رحمت ہے، جہاں ایمان والے مسلمان ہوتے ہیں وہاں مسجد آپ کو ملے گی. تو مسجد تھی اور بڑی اچھی بنی ہوئی تھی. تو ان ایکسپیکٹڈ یعنی ہمارے لیے وہ تھا اس کا مسجد کی تعمیرات کا سلسلہ. دوبارہ ہم وہاں رکے 3 دن مدنی قافلے میں وہاں بھی گزارنے تھے. تو اب وہ کیا کرتے تھے، وہ جو بلوچستان کے وہ اسلامی ہمارے ساتھ تھے، تو وہ کیا کھانے سے پہلے جیسے ہاتھ دھلواتے ہیں وہی. تو میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج ان کے ہاتھ سب کے جو ہے وہ میں دھلواؤں گا. تو مجھے عدنان بھائی انہوں نے نہیں ہاتھ دھلوانے دیے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں تو آپ یہ نہیں کریں گے، یہ کام جو ہے وہ ہم، یہ خدمت ہم جو ہے وہ سر انجام دیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی. آپ اس میں وہ ہوتا ہے ایک برتن ہوتا ہے عدنان بھائی، ہاں جی، خاص قسم کا. ہاں جی. تو اس میں ساتھ میں صابن بھی ہوتا ہے. تو آپ کو باقاعدہ طور پہ آپ کے جو ہے وہ ہاتھ دھلوائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو کھانا ملے گا. بڑی دعوتوں میں نے دیکھا عدنان بھائی. بلوچستان میں دال بندین کے قریب ایک مجھے جو ہے وہ یاد پڑ رہا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے سن 1997-98 کی بات ہوگی، یہ یاد میرے ذہن میں رہ گئی. ایک بہت بڑی دعوت میں دانوی والد صاحب کے ساتھ میں گیا. تو وہاں پر بھی کیا تھا، بہت لوگ تھے، یعنی بہت ذرا وہاں کراؤڈ تھا. تو ادھر بھی یوں تھا کہ لوگ شروع ہوئے، عدنان بھی ایک طرف سے شروع ہوئے اور سب کے ہاتھ دھلواتے آ رہے ہیں، یعنی دونوں طرف سے، ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں، یعنی سب کے پورے جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں سب کے باقاعدہ ہاتھ جو ہے وہ دھلوائے گئے. تو یہ ایک ٹریڈیشن بلوچستان کا جو ہے وہ بڑا زبردست اور پیارا ٹریڈیشن ہے. اور اللہ کرے ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ فیضان ملے کہ ہم بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی عادت بنائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر یہ بنائیں گے تو اس سے فیض پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صفائی ستھرائی اور نظافت کی ایک مثال ہی ہے. واہ. انشاءاللہ الکریم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. عمر بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے ہیں،
قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، اور بوئے گل چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، 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 منہ پہ چلتے بھٹکنے والے، منہ پہ چلتے بھٹکنے والے، منہ پہ چلتے بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، 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 میں تیرے قربان، تیرے قربان، تیرے قربان چمکنے والے، اور مگے بیدار کے صدقے مگے بیدار کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں میں، صدقے جاؤں میں، واری جاؤں میں، صدقے جاؤں میں، واری جاؤں، مگے بیدار کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں میں، صدقے جاؤں، مگے بیدار کے صدقے جاؤں، ارے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں
عرش تک پھیلی ہے تابِ عارض کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے 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 کیا مہکتے ہیں مہکنے والے گلِ طیبہ کی ثنا گاتے ہیں گلِ طیبہ کی ثنا گاتے ہیں ثنا گاتے ہیں ثنا گاتے ہیں ثنا گاتے ہیں گلِ طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے 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 کیا مہکتے ہیں مہکنے والے آسیو تھام لو دامن ان کا آسیو تھام لو آسیو تھام لو دامن ان کا 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 آسیو تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے 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 ارے یہ جلوہ گہے جانا ہے ارے یہ جلوہ گہے جانا ہے کچھ ادب بھی ہے کھڑکنے والے 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 نیون سے مدد مانگے جاؤ مدد مانگے جاؤ مدد مانگے جاؤ نیون سے مدد مانگے جاؤ ارے پڑے بکتے رہے بکنے والے پڑے بکتے رہے بکنے والے
کفے دریا کرم میں ہے رضا کفے دریا کرم میں ہے رضا کرم میں ہے رضا کرم میں ہے رضا کرم میں ہے رضا کفے دریا میں ہے رضا پانچ فوار چھلکنے والے پانچ فوار چھلکنے والے پانچ فوار چھلکنے والے پانچ فوار چھلکنے والے کیا مہک دیتے مہک دیتے والے کیا مہک دیتے مہک دیتے والے منہ پہ چلتے پھٹکنے والے منہ پہ چلتے پھٹکنے والے منہ پہ چلتے پھٹکنے والے یا مہکتے ہیں مہکنے والے یا مرحبا ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا کلام آپ نے سنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر مبنی یہ کلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے ترانے گنگناتے رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے آمین. پروگرام کے عنوان کی طرف آتے ہیں صحت اور صفائی. استاد میرا خیال ہے صحت ریلیٹڈ ہے صفائی سے. صفائی ستھرائی اگر ہو تو صحت کی حفاظت جو ہے وہ رہ سکتی ہے. اور آپ دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہائیجینک جینک اس طرح مطلب بولا جاتا ہے. یہ جو بھی ہے اس کا درست لفظ ناظرین تو سمجھ گئے ہیں بار جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک یعنی صاف ستھرا کھانا صاف ستھرا یہ بولا جاتا ہے ہائیجینک فوڈ ہے. یہ یعنی صاف ستھرا کیا ہے کھانا ہے. یہ بھی صحت کے لیے کیا ہے ضروری ہے صحت بخش کھانا ہو. ایک تو ہے صاف ستھرا ہو اور دوسرا کیا ہے صحت بخش بھی ہو. تو یہ تو الگ الگ دونوں باتیں ہیں. کیا فرمائیں گے صفائی کی اتنی اہمیت ہے ہم سنتے ہی آ رہے ہیں بچپن سے لکھا ہوا بھی دیکھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور یوں مطلب لکھا ہوتا ہے. لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ آخر یہ ہمارے مزاج کے اندر یہ چیز رچ بس کیوں نہیں رہی؟ اصل میں دو لفظ جو ہے نا جی تو ایک تو موضوع کا انتخاب جس نے کیا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے صحت اور صفائی جی یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ لفظ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو ایک امیجنیشن دیتا ہوں بڑی مزیدار قسم کی شروع میں کہ آپ کے سامنے قرآن اندازی کے لیے ایک ڈبہ ہو. عام طور پہ عدنان بھائی اس میں پرچیاں جو ہوتی ہیں نا اس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا کیا لکھا ہوا ہے. جی پھر بھی لوگ نکالتے ہیں کہ یار نکالے شاید کوئی ایسی چیز نکل آئے جو ہمیں بڑی پسند ہو. میں آپ کو وہ قرآن اندازی کروا رہا ہوں خیالات میں تصورات میں حقیقت میں نہیں صرف بات سمجھانے کے لیے کہ اس میں پرچیاں کھلی ہوئی ہیں نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایک اٹھا لیں وہ آپ کو مل جائے گی اور ساری من پسند چیزیں. واہ. اس پر ایک پر لکھا ہوا ہے کہ جتنی رقم آپ کو چاہیے, ایک پہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی آسائشات آپ کو چاہیے, اور تیسری پر لکھا ہوا ہے کہ جتنی بڑی بڑی گاڑیاں آپ کو چاہیے. واہ. چوتھی پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس چاہیے. ایک پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کھانا پینا چاہتے ہیں وہ آپ کو دیا جائے گا. اور ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہے صحت. کیا بات ہے صاحب, کیا قرآن نازی. میں نے تو رک گیا ہوں. کیا کیا قرآن نکل رہے ہیں اس میں. تو
سبحان اللہ، باغ و بچوں بہار کے لیے بھی لکھ رہے ہیں نا، بچوں کے لیے کہ آپ کے من پسند کھلونے آپ کو دیے جائیں گے، ہاں ہاں پھر ہاں جی بچوں کو واہ، شامل کر دیتے ہیں، صحیح لیڈیز کو بھی شامل کر لیتے ہیں صحیح، کہ آپ کے من پسند زیورات آپ کو دیے جائیں گے، آپ کو گولڈ چاہیے، آپ کو ہیرا چاہیے، جو بھی چاہیے وہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک پہ صحت لکھا ہوا ہے، تو ایک ہے کہ اندر کی آواز ہونا کہ چاہیے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اندر کی آواز جو اٹھے گی ان میں سے صحت پہ کتنے ہاتھ رکھیں گے، یہ ہم اپنے ان پر سوچ لیں۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے اس قسم کے آفرز آئیں تو آپ کس پہ ہاتھ رکھیں گے؟ تو شاید کوئی للچا جائے زیورات پہ، ایسا ہی ہے، کوئی کہے جناب مال سے میں سارا کچھ خرید لوں گا، ہاں جی، زیورات بھی آ جائیں گے، کھلونے بھی آ جائیں گے، گاڑیاں بھی آ جائیں گے، لباس بھی آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ آ جائے گا۔ صحیح، تو ایک پہ صحت لکھا ہوا ہے۔ جو سمجھداری ہوگی نا، جس کو تھوڑا سا بھی شعور ہوگا، وہ صحت پہ ہاتھ رکھے گا۔ مال ہے سلمان بھائی، جی وہ عالی شان دنیا کی مہنگی ترین گاڑی میں سفر کرتا ہے، مہنگے ترین ہوٹلوں میں کھانا کھاتا ہے، سب سے مہنگے ترین گھروں میں سے اس کا گھر ہے، لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے۔ وہ صحت کی وجہ سے اپنے پیٹ کے معاملات ہیں، اس کو گھٹنوں کے معاملات ہیں، وہ چل نہیں سکتا، چلتا ہے تو کانپتا ہے، اور اسی طرح جناب وہ بولتا ہے یا تھوڑا سا چلتا ہے تو وہ ہانپتا جاتا ہے۔ اچھا پھر اس کو جناب دل کا پرابلم ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو بھی صحت نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی اور بڑی بیماریوں کے بھی لیول ہوتے ہیں، ٹھیک، اب صحت نہیں ہے۔ جی تو عدنان بھائی، جس کو داڑھ کا درد ہو نا، کبھی ہوا ہو، جی جی، توبہ، ہم میں سے بھی تجربہ تو ہوگا کہ اللہ، داڑھ میں جب درد ہوتا ہے نا، اس وقت دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ صحیح ہے جی، ٹھیک فرمایا آپ نے، یہ تو بدری چلے گئے، ناظرین میں سے بھی کئی گواہ ہوں گے اس بات کے، ہمیں بتا نہیں سکتے، لیکن آپ فیل کریں نا اپنا پروگرام دیکھتے ہوئے یہ والا۔ نہیں یاد کسی کو یاد بھی آ سکتا ہے، اور اس کے لیے تو میں نے تو ایک وقت میں کہا تھا اللہ اکبر، کہ دانت کا درد ہم تو سنتے تھے کہ یہ بہانہ ہی ہے، جو میرے سامنے کرتا تھا یار میرے دانت میں درد ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے یار یہ ایسے یہ بندہ جو ہے نا وہ یہ بہانہ ہی کر رہا ہے یہ، یعنی اس کی آپ کو وہ شدت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں جی، لیکن وہ جب مجھے ہوا اس وقت تو میں نے کہا تو کسی دشمن کو بھی جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، توبہ، اس سب نے بڑی پیاری بات کی، دنیا میں اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ اندھیرا ہی نظر آتا ہے، یہ تو اللہ ہے۔ اکبر، صرف ایک ہی چیز ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، یار یہ درد کسی طرح سے ریلیف مل جائے، ایسا ہی، اس کے لوگوں کو کچھ بتایا جائے۔ اگر یہ بھی بتایا جائے نا، میں ویسے مثال کے طور پہ ساری باتیں امیجنیشن پر ہیں، کہ اس کو کہے کہ رات کے 3 بجے چھت پہ چڑھ کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو تمہارا درد دور ہو جائے گا، وہ یہ بھی گھر گزرے گا، ایسا ہی ہے، وہ ہر وہ کام کر گزرے گا جو اس کو تھوڑا سا آسرا دے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ایسا ہی، تو مقصد یہ ہے کہ یہ دانت کا درد ہونا یہ صحت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جس کو پرابلمز ہیں صحت کے، اس کو دنیا کی آسائشیں کیا لطف دیں گی عدنان کچھ بھائی؟ بھی نہیں، جس کی آنکھوں میں مطلب کہ وہ بالکل وہ اشوب چشم ہو جاتا ہے، دکھتی آنکھیں، جی جب آنکھیں دکھ رہی ہیں تو وہ کیا کسی کو دیکھ کے لطف اٹھائے گا؟ یار میں اس ٹائم سمندر دیکھوں، اس ٹائم میں پہاڑ سبزہ دیکھوں، اس کو دیکھو کہ یار میرا اس کا حل کرو، میرے تو درد سے آنکھیں جناب لال ہوئی پڑی ہیں، دکھن ہو رہی، میں کیا کروں؟ تو یہ جتنا امیجنیشن صرف آپ اپنے جسم کے اوپر کر لیجئے، بہترین کھانے موجود ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے اور ساتھ میں آپ کے دانت بھی بوڑھے ہو چکے، اب آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ یہ خوراک کھائیں، شیڈول بنائیں، آپ کو طاقت ملے گی، تو طاقت ملے گی تو آپ کا بڑھاپا جاندار گزرے گا، اور جو آپ کو مرض لاحق ہے اس سے آپ کو تھوڑا ریلیف ملے گا۔ اس سے دل کی آواز کیا ہوگی؟ یار میں وہ چیز کھا نہیں سکتا، اب تو لیکوڈ پر ہوں میں، اس کو آپ سیب کھانے کا مشورہ دیں گے؟ یہی بولیں گے نا جوس پی لو، وہ جوس پی تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے نا، ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ مال کے لیے اپنی صحت خراب کر بیٹھتا ہے، اتنی سٹرگل کرتا ہے، اس کو سٹرگل کا نام دیتے ہیں عدنان بھائی۔ مجھے بھائی کے دوست ملے تو میں نے ویسے ہی پوچھا، میں کہا آپ، وہ پتہ چلا کہ کچھ 16-17 سال انہوں نے سٹرگل کی نا، تو میں نے کہا کہ آپ نے جو گزری اس میں سے مجھے اپنا نچوڑ تو بتائیں۔ وہ ان کا مان اور فخر اور جو وہ کیا کہیں گے اچیومنٹ، وہ کیا بیان کرتے ہیں، میں نے 18 گھنٹے کام کیا، وہ آفس والے آفس بند کر دیتے تھے، میں رات کو بھی کام کرتا تھا، میں نے جناب مرغیاں چھیلی، میں نے جناب صفائی کی، یہ کی وہ کی۔ اب میں اس کی طرف دیکھوں، کبھی میں اس کی اسٹرگل سنوں،
بالکل وہ اینڈ پر تھا صحت، اس کو لگ رہا تھا میں صحت مند. تو مقصد یہ کہ اسٹرگل کرتے ہیں مال کما لیں، اور جب اسٹرگل مال کمانے کی تمام ہو جاتی ہے صحت خراب ہو چکی ہوتی ہے اکثر کی، پھر اسی مال کو صحت پہ لگا دیا. عدنان بھائی اس ہاتھ لیا اور اس ہاتھ گیا، آپ کے پاس کیا کر رہا ہے سلمان بھائی؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. تو صحت کی اہمیت ہے، اور صحت کی اہمیت خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. کیونکہ ہمارے ہاں ایک وہ انداز ہے کہ اب دنیا بھر سے انفارمیشن جمع کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اسلام نے اس بارے میں بنیادی تعلیمات، یہ جو جتنی انفارمیشن ہے اس کی جڑ، اس کا بیج اسلام کے اندر موجود ہے. آپ بولتے ہیں جناب آپ منہ صاف کریں، اسلام نے پورا طریقہ بتایا اور اس کی اہمیت بتائی جی کہ آپ نے باقاعدہ ایک چیز بتائی، اور مسواکوں میں بھی کوالٹیز بتائیں، ایسا ہی. اور زیتون کی مسواک کا بھی بتایا، اہمیت بتائی. تو اب آپ دانت صاف کریں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اسلامک ایجوکیشن چلی، جنہوں نے اسلام کے احکامات بیان کیے، ان کے صحت کے بارے میں کافی فرامین، اور صحت اور صفائی کو بھی جوڑا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی بڑی پیاری، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، وہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اس کے لیے صحت مند ہونا مالداری سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ میری آپ کی بات نہیں ہے، مالداری اور صحت کا جب تقابل ہوا تو صحت کے بارے میں کہا کہ مالداری سے بہتر ہے. اور نیک طبیعت ہونا کئی نعمتوں کا مجموعہ ہے. حضرت سیدنا محمد بن کعب اسی کی وضاحت میں کرتے ہیں کہ بدن کا تندرست رہنا عبادت میں معاون ثابت ہوتا ہے، عبادت کرنے میں. صحت ایک عظیم نعمت ہے، جبکہ بیمار اور سست عبادت کرنے سے لاچار اور عاجز ہوتا ہے. تو صحت و تندرستی کے ساتھ غربت کا ہونا اس بات سے بہتر ہے کہ لاچاری کے ساتھ مالداری ہو. کبھی میں ذکر کر کے ہٹا جی بالکل کہ مالداری ہے لیکن لاچاری ہے، صحیح. وہ پسند کی چیز کھا ہی نہیں سکتا. ایسا ہی. کئیوں کے بارے میں سنا ہے کہ بہت مالدار آدمی، لیکن جب وہ عموماً ان کے پاس بنے ہوئے چنے ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو سامنے اتنے سارے، یعنی کہ جس کو ہم نے فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹم، ہم دشمن نہیں ہیں اس کے، ناجائز نہیں کہہ رہے، لیکن ہر چیز کھانے کی نہیں ہوتی. یہ تو سب مانتے ہیں نا صحیح. کہ ہر چیز ہر کسی کے کھانے کی نہیں ہوتی. جی تو اس میں جب اسلام کا ایک پوری واضح تعلیمات موجود ہیں، تو ہمارے ہاں ایک وہ کیا کہتے ہیں ویور جو دیکھتا ہے نا تو وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. جی جب آپ کلام کریں گے تو اردو ادیب جو ہے نا آپ کے الفاظ میں ترتیب کو ڈھونڈے گا اور اس لفظ کے معنی کو ڈھونڈے گا جو لفظ اس نے استعمال کیے کہ وہ لفظ یہاں بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. اچھا، اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ڈھونڈیں گے کہ یار اس بات میں دلچسپی ہے ہمارے لیے یا نہیں ہے. اور ہم جب لکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یار جہاں پر یہ پہنچنا ہے، جس نے پڑھنا ہے، اس کو ہم پیش نظر رکھیں گے. تو ہر ایک اپنے حساب سے دیکھتا ہے. ایک ہی بستی سے، ایک ہی آبادی سے، ایک ہی کالونی سے، ایک ہی ہاؤسنگ اسکیم سے آپ 3-4 مختلف افراد کو گزارتے ہیں. آپ جیسا ماشاءاللہ گزرے گا تو آپ سے پوچھیں گے جناب آپ نے دیکھا تو کیا، آپ ایک فرسٹ امپریشن کیا ہو؟ آپ نے کہا یہاں ایک مسجد بھی ہونی چاہیے. آپ نے عبادات کی طرف دیکھا. اور دوسرا گزرے گا وہ کہے گا یار یہ جو بنے ہوئے ہیں نا میٹیریل، اس میٹیریل کا گھر جو ہے نا بہت سالڈ ہوتے ہیں، بہت اچھی ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے. وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا. تو مسلمان کا جدھر میں لانا چاہ رہا ہوں نا، مسلمان جو بھی دیکھے اس کا پوائنٹ آف ویو اسلام ہونا چاہیے، اسلامک تعلیمات پہلے ہونی چاہیے. وہ ہمیں علم نہیں ہوتا. یہ جب وہ ہے کہ جب چیزوں کو دیکھو تو رب تعالیٰ کی شان پر غور کرو. سمندر دیکھ صبر ہے، ایک کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اتنا بڑا سمندر میرے رب کی شان، ایسا سبزہ، اور یہ وہ چیزیں جو انسانی نفسیات پسند کرتے. دھند ہو، پہاڑوں کے اوپر بادل نیچے اور پہاڑ اوپر ہوں، اور جناب آبشار، چشمے اور صاف پانی
ہم جیسے جنہوں نے صاف پانی یعنی وہ کبھی پینے کو پانی نہیں کے ملتا دائرے میں جن نہ کو، دیکھا ہو، جی وہاں جب دیکھیں ہم تو کہیں گے یار کیا پانی ہے، اور لوگ پی بھی رہے ہوتے ہیں، وہ جی پانی کا چشمہ ہی ایسا بہ رہا ہوتا ہے۔ جی تو یہ قدرتی مناظر کا جب مکس اپ ہوتا ہے نا، انسان کو پسند تو ہے، لیکن ایک مسلمان کو جب دیکھنا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ رب کی نشانیوں پر غور کرے کہ میرا رب ہے جو اتنا حسین مناظر ایک جگہ جمع کیا۔ بعض کو ایسے حیران کن آتے ہیں کہ پہاڑ، اچھا پہاڑ پورا اتنا وزنی پہاڑ اور ایک چٹان پہ کھڑا ہوا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جناب گزرنے کا راستہ بڑا جناب کمزور سا ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ابھی گرا، کبھی گرتا ہے کبھی نہیں گرتا۔ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو اسلامک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات صحت چاہیے، یقیناً چاہیے، میں نے مثالیں دی۔ صحت ہوگی وہ جب یہ فوکس ہو کہ یار میں عبادات اچھی طرح کروں، نماز تندرست آدمی پڑھے گا، اس کو کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم نہیں، اس کو رکوع کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، اس کو سجدہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، اس کو پھر اگلی سٹیج ہے نا نماز کا ذوق، اس کا لطف، اس کا روحانی سرور، تو وہ چیزیں حاصل ہونا شروع ہوں گی۔ اور جس کو صرف اتنا ہو یار میں کسی طرح کھڑا ہو جاؤں، اب اس کے جسم میں درد ہے، کچھ پرزے اس کے جناب کمزور ہو گئے ہوئے ہیں، رکوع نہیں کر پاتا، کئی سجدے نہیں کر پاتے، بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتی ہے، تو وہ سجدہ جو رب تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، زمین سے جب بندہ ماتھا لگاتا ہے اس وقت صرف ماتھا اور زمین نہیں ہوتی، اس وقت اندر سے پورا ایک روحانی سرور ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے بہت قریب ہوں۔ اب وہ مجبور ہے، وہ سجدے میں نہیں جا سکتا، تو رب تعالیٰ اس کو بھی ذوق تو عطا کر دے، لیکن عبادات کے لیے بھی صحت ضروری ہے۔ روزہ رکھیں گے جی تو جس کا ذوق ہے، جی اسی طرح یہ وہ عبادات ہیں جو عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت، صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ آپ نے کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل تک پہنچا دیا، کسی کا بوجھ بٹا دیا، اسی طرح جناب آپ نے کسی کو پانی لا کے پلا دیا۔ ایف جی آر ایف الحمدللہ ہمارا کام کرتا ہے، شعبہ ہے پورا دعوت اسلامی کا، ڈیزاسٹر کے اندر تو بالخصوص کام کرتا ہے۔ جی تو ڈیزاسٹر جہاں آیا، زلزلہ آیا، جہاں بلڈنگیں گری پڑی ہیں اور جہاں آپ پاؤں رکھیں کچھ پتہ نہیں وہاں سے بھی نیچے چلا جائے، یا بہت سی دشوار گزار، آپ بتائیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کروں لیکن کر نہیں پا رہا، کیوں؟ اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی۔ لیکن عملاً کچھ لوگوں کا جانا بھی تو ضروری ہے نا۔ جی تو صحت کے لیے فوکس پہلا کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں۔ صحت کا خیال رکھنے میں بہت ساری چیزیں پہلو میں ہوتی ہیں، ہم اگر نیت ایک رکھیں گے نا تو باقی چیزیں تو حاصل ہو ہی جائیں گی نا۔ جی اصل منزل کیا ہے؟ جی رب کی رضا۔ جب رب کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں گے تو دیگر آپ کے لطف زندگی کہیں جانے نہیں لگے۔ صحت کو نقصان پہنچانے والے، صحت کو خراب کرنے والے عوامل بہت سارے، اس میں سے ایک صفائی۔ صفائی اگر آپ نہیں رکھیں گے اپنے کھانے کی چیزوں کی، جس چیز کے ساتھ آپ، یہ آلہ ہے نا کھانے کا، اس کے ساتھ آپ نے کھانا ہے، اور یہ بھی منزل نہیں ہے اس کی، منہ کے ذریعے جانا ہے۔ میدا یہ اس کی منزل نہیں ہے، میدے نے کچھ ورک کرنا ہے، اس نے آگے پھر فارورڈ کرنا ہے۔ اب کہیں یہ چیز جناب گردے میں چلی جائے گی، کبھی جگر میں چلی جائے گی، کبھی تیلی میں چلی جائے گی، کبھی پتے میں چلی جائے گی، اتنے سے گول چکر کے اندر اتنے سارے پرزے جو رکھے ہوئے ہیں، یہ چین ٹو چین کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو جو چیز یہاں ڈالنی ہے نا، جو چیز آپ اس کو دیں گے نا ویسا یہ آپ کا پروڈکٹ بنائے گا۔ تو دینے کے لیے صفائی، اب صفائی کے لیے وہاں سے شروع کریں جہاں سے وہ چیز آ رہی ہے۔ اگر آپ ایسے کھیتوں کی سبزی کھاتے ہیں جہاں پر فیکٹری کا جو بچا ہوا پانی ہے، جو مضر صحت ہوتا ہے، وہ دیا جاتا ہے، تو آپ نے پہلی اینڈ تو اپنی خود خراب کر لی۔ اب آپ بولیں گے کہ اس میں تمہارا اختیار نہیں، کیا کریں؟ تو جو آرگینک آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سبزیوں میں بھی استعمال، اچھا وہ اور ہے ہائیجینک، اچھا ایک آرگینک بھی ہے، وہ وہی آرگینک، میں جو عرض کر رہا ہوں، وہ آرگینک، وہ یہ چیز ہے آرگینک، جو وہ آپ نے صحیح کیا۔ تو آرگینک جو ہے نا وہ یہ کہ اس کو صاف پانی دیا جائے، کوئی کھاد، کوئی یعنی آرٹیفیشل چیز نہ ڈالی جائے، ہے یہ ایک خواب۔ یہ لفظ ہے سر، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے آرگینک۔ اچھا آرگینک، ہاں جی ہاں آرگینک، یو آر رائٹ، آرگینک ہے۔ جی تو یہ ایک پوری اصطلاح ہے دنیا کے اندر۔ جی تو آپ کو اگر یہ چاہیے تو آپ کو تھوڑی مہنگی ملے گی۔ ایسا ہی تو اگر آپ وہ کہتے ہیں اب یہاں میں اگر کہوں کہ اگر گنجائش ہے اور وہ چیز بھی واقعی آرگینک ہے، جی
تو پھر آپ کو وہی سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. مہنگا صرف خریداری کے وقت روئے گا اور سستا خریدنے کے بعد بھی روتا رہے گا. اللہ رحم کرے. یہ بھی ایک محاورہ ہے. صحیح. تو مقصد یہ کہ صفائی کچھ اختیاری ہے، کچھ غیر اختیاری. صحیح. کچھ ہماری پرسنل ایفرٹ پر ہے، جی. کچھ یہ اجتماعی ایفرٹ پر ہے، کولیکٹیو. صحیح. اب کولیکٹیو کا ہم رونا روتے روتے ہم پرسنل ایفرٹ کو سلمان بھائی بھول جاتے ہیں. جی. میں اس کو بہت چھاٹ کر کے اب وہاں لے آیا ہوں کہ جہاں سے ہمیں یہ پروگرام لے کے چلنا ہے اور سوچنے والے نے سوچنا ہے. جی. تو ہم پرسنل ایفرٹ پر بات کریں گے. آپ کولیکٹیو ایفرٹ ٹھیک ہے ہونی چاہیے، گلیاں صاف ہونی چاہیے. وہ جو کچرا ایک جگہ جمع ہے وہ فضا کو خراب کر رہا ہے، جراثیم پھیلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، سب ہونا چاہیے. پینے کا پانی لائنوں میں صاف آنا چاہیے، سیوریج کا پانی باقاعدہ نکلنا چاہیے. یہ کولیکٹیو ہے سارا. اس میں میرا پوری گلی پہ کوئی اختیار نہیں، لیکن میرا اپنے گھر پہ جو گلاس میرے منہ تک آ گیا سلمان بھائی، اس پانی پہ تو میرا اختیار ہے میں یہ پیوں یا نہ پیوں. اور پھر وہ پیوں جو واقعی صفائی کے معیار پہ پورا اترے. میں وہ پہنوں جو صفائی کے معیار پہ پورا اترے. میں اپنے بدن کو اتنا صاف تو رکھوں جتنا اسلام نے صفائی کا معیار ہمیں دیا، اور ایسا معیار دیا ہے کہ اس معیار کے بعد مزید ضرورت نہیں ہے، باقی صرف اسی کی بیس پہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا کہ صفائی ستھرائی اسلام نے اس کی تعلیمات دی، منہ کے حوالے سے دی، پسینے کی بو کے حوالے سے بھی دی ہیں. جمعے کی نماز میں غسل جو جمعے کے دن رکھا گیا، اس کے بیک اپ پہ جو پس منظر ہے وہ یہ تھا کہ لوگ اپنے کام کاج سے آتے تھے اور وہ لباس بھی وہ ایسے ہوتے تھے کہ پسینہ جذب کرتے تھے. وہ ظاہر ہے اس سے پھر پسینے سے انڈرسٹوڈ ہے ہر انسان کی ناگوار سی بو سی بنتی. جب اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک دم وہ یعنی جب جمع ہوں بہت سارے تو وہ ایک دم دوسروں کو پھر وہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی کہ یار یہ بو. اب اس وجہ سے جمعے کا غسل رکھا گیا. منہ کی صفائی رکھی گئی. آج کل ایک ایسا ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم کسی سے پرسنلی سلمان بھی بات نہیں کر سکتے. اس پر مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہم کسی سے بہت قریب ہو کر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے عدنان مدنی بھائی کہ وہ دور رہ کے بات کرنا ان کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح ہماری آواز نہیں پہنچے گی، تو وہ ہر بات کو خفیہ انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ قریب ہوں گے اور پھر بالکل منہ قریب لا کے بولیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کی آواز سے پہلے کوئی ایسی چیز ہمارے وہ کہتے ہیں کوئی شمام سے ٹکراتی ہے سونگنے سے کہ ہمیں اپنی سانس روکنی پڑتی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کل کیا ہوتا ہے یار آپ بات تھوڑا رکیے میری بات سنیے. میں آپ کو ویسے یہ وہ امیجنیشن میں کہہ رہا ہوں، آپ کو روک نہیں رہا، آپ بول سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار خاموش ایک منٹ ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں آپ بولیں نا. یہ جو قریب ہونے والا ہے ہم میں بولنے سے بھی روک دیتے ہیں، سننے سے بھی روک دیتے ہیں. اس کی وجہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ یار اتنی ناگوار قسم کی بو آ رہی تمہارے منہ سے، میں کیا تمہاری بات سنوں. اب وہ کانشیس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں اس کو کہ یار میرے ساتھ ہو کہہ رہا ہو. سننے والا اگر اس کو ہمت کر کے کہہ دے تو پتہ چلے گا ناراض ہوگا. تو ہمیں خود ہی غور کر لینا چاہیے ہر ایک کو کہ ہمارے منہ سے کوئی ناگوار بو تو نہیں آ رہی. بس بعض اوقات باقی سب چیزیں صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا ہے دوسروں کو اپنی سانس روکنی پڑ جاتی ہے. اب کیا کریں؟ اب اس بندے کو خود چاہیے کہ چیک کرے. چیک کرنے کا بھی امیر رسول نے بتایا کہ ہاتھوں میں خوشبو نہ لگی ہو. آپ ایک دفعہ کر کے سونگے، آپ ہی جج بن جائیں. آپ اندازہ کیوں خوشبو اس لیے کہا کہ وہ خوشبو ہی آپ کے منہ میں ناک میں ٹکرا جائے تو اس سے اور بھی چیک اپ. تو یہ بندے کو خود چیک کرنا چاہیے. تو اب منہ کی بو آئے ہے نا اس کے لیے پہلے سے آپ حل کر لیں، صفائی رکھیں اپنے دانتوں کی. اب آپ کہیں گے معدے سے آتی ہے تو آپ چیک کر لیں دانتوں کی صفائی کی وجہ سے آتی ہے معدے سے آتی. تو اسلام نے بہت سارے کنسیپٹ، مسجد جہاں پہ جمع ہونے کی عبادت گاہ کی جگہ ہے جی وہاں پہ بودار چیز لے کے جانے سے منع کیا ہے. اسلام نے کہاں کہاں نہیں کنسیپٹ دیا. تو میں یہی کہوں گا صحت کے لیے صفائی ضروری، اور صفائی کے لیے آپ اسلام کے احکامات پہ چلیں. آپ کی صفائی پوری نہ ہو، معلومات پوری ہونی چاہیے.
صفائی پوری تب ہوگی جب معلومات پوری، انفارمیشن ہوگی تو امپلیمنٹیشن ہوگی نا. جی اس کے بعد بھی آپ کو لگے کہ آپ گندے میلے کچہرے لگتے ہیں لوگوں میں، تو پھر آپ رابطہ کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. چینل کی ویب سائٹ پہ رابطہ کر لیں، ویب سائٹ پہ رابطہ کر لیں. آپ اور کچھ نہیں، آپ ہر چیز کی غسل، وضو اور جناب منہ کی بدبو کا علاج اور یہ وہ سب چیزیں ڈالتے چلے جائیں، آپ کو فوراً یونٹ حل ملتا جائے گا، حل ملتا جائے گا. اسلام نے بڑے پیارے حل بتائے ہیں اور بڑے اچھے انداز ہمیں جو ہے وہ بتائے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ انداز فالو نہیں کرتے. ہمارا جو پرابلم ہے، ہم وہ انداز کیا ہے فالو نہیں کرتے. مسواک ہے، آپ دیکھیں مسواک کتنے جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، اور حالانکہ مسواک میں کیا نہیں ہے، رب کو راضی کرنے والی ہے کیا؟ مسواک. منہ پاکیزہ کرنے والی ہے کیا؟ مسواک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے کیا؟ مسواک. جناب علی المرتضیٰ نے اتنے پیسے اتنے جو ہے وہ فوائد بتائے ہیں مسواک کے کہ بندہ پڑھتا جائے کہ یہ جگر کو جو ہے وہ ٹھیک کرے گی، معدے کو جو ہے وہ ٹھیک کرے گی، آپ کا بلغم جو ہے یہ دور کرے گی کیا؟ مسواک. منہ پاکیزہ رکھے گی کیا؟ مسواک. تو اتنے فائدے ہیں مسواک کے، ٹھیک ہے. منہ بھی صاف رہے گا، اس سے دانت بھی صاف رہیں گے. سلمان بھائی یہ ایک سنت پر عمل کی بہار ہے، وہ تقریباً کم و بیش امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 60 کے قریب غالباً اس کے فوائد لکھے ہیں، جو اخروی فوائد تو جدا ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی مل رہی ہے. آپ دیکھیں مسواک سے رب کی رضا مل رہی ہے بندے کو، اور کیا چاہیے. یہ تو وہ ابتدائی کام، یعنی اسلام دین شریعت بالکل وہ جو ایک دین فطرت اور حقیقت پسند دین ہے کہ جو انسان کی صحت اور انسان کی یوں کہہ لیں کہ جو ضروریات ہیں، اسلام دین ہمارا ان ساری چیزوں پر اس کی رہنمائی بھی کر رہا ہے، اس کو بتا بھی رہا ہے. یعنی صرف ایک سنت وہ ہے جس کو اگر بندہ طریقے سے اپنا لے تو اللہ کی رضا بھی اس کو مل رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی مل رہی ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کو صحت مل رہی ہے وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ، مولا میں تجھ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، حسن اخلاق کا سوال کرتا ہوں. تو یہ صحت یقیناً جب حضور علیہ السلام مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے کہ صحت واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھیں قیامت کے دن جب بندے سے سوال ہوگا نا تو اس میں یہ صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے نعمتیں عطا کی تھی، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کیا تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا ہم نے؟ تو یہ نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا بندے کو. تو سب سے جو بہترین کام ہے بندہ جو اسلام دین اور شریعت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بتایا ہوا طریقہ کار ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، قرآن پر عمل کریں، بندے کی صحت یعنی حدیث پاک پر عمل کریں، حضور کا جو دین ہے اصل تو وہ ہے. یہ ساری کے سارے فوائد دیکھیں، لوگ جو ہے نا فٹنس کے لیے ورزش کریں گے، یہ کریں گے، وہ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا انداز ہے. لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں، سب سے پہلے بندے کو رب کی رضا نصیب ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بھی رضا نصیب ہوتی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے اور صحت بھی اچھی سے اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے، جو ضمنی فائدہ ہے. تو اگر بندہ اصل پر آ جائے نا تو یہ ضمناً چیزیں جو فوائد ہیں وہ اس کو خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گی. یا مرحبا. میں عدنان بھائی دین اسلام کی تعلیمات کی اہمیت میرے دل میں اجاگر ہوئی. کسی نے ایک بات جو ہے نا وہ شیئر کی، اور اس میں یہ تھا کہ ہیلتھ کی بہتری کے لیے کئی ہزار جو ہے روپے خرچ کر کے، یعنی ہزاروں روپے خرچ کر کے کسی نے اس پر کیا لیا، ورک شاپ لی کہ بھئی مجھے معلوم ہو کہ یہ صحت میری کیسے اچھی رہ سکتی ہے. اچھا اور سب کچھ کرنے کے بعد نچوڑ جو نکالا بندے نے وہ کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ پانی پئیں تو آپ وہ آہستہ آہستہ پئیں، یعنی گٹ گٹا کے جیسے پانی کی دفعہ پی جاتے ہیں یوں نہ پئیں، ٹھیک ہے. آپ جیسے ہم امیر سنت بتاتے ہیں کہ پانی بندہ پیے تو اس کو چوس چوس کر پانی پیے، ٹھیک ہے. اور کھانا جب کھائیں تو یہ ہم سنتے آ رہے ہیں امیر سنت کی زبان فیض نشان سے، اور آپ نے لکھ کر کے بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ کھانا بندہ کھائے تو اس کو اچھے طریقے سے چبا کے کھائے. ہزاروں روپے خرچ کر کے کیا نکالا نتیجہ یہ نکالا. اور یہ تو ہمیں پہلے دین اسلام کے ماننے والے عمل کرنے والے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے بڑا ہیں. مشہور جملہ ہے امیر سنت نے لکھا ہے
کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لے، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا نا، اس کا کام کسی اور پر ڈالیں گے تو مسائل تو ہوں گے. ایسی بات ہے. تو یہ دیکھیں مدنی کے ناظرین کہ وہ باتیں جو ہم یوں بولیے کہ پیسے لگا کے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو ہمیں اسلام نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ٹو ایکٹ اپون. ایک پرابلم ہے سیکھنا، ہم سیکھتے نہیں ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ ہم عمل کے اعتبار سے کیا ہیں؟ کمزور ہیں. تو ایک تو ہمیں سیکھنا بھی ہے، سیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے. تو صفائی ستھرائی یہ ہماری زندگی کے اندر یاد رکھیے، اس کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. زندگی میں ایڈ کریں. آپ کو کہیں پر یہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مزاج کے لوگ ہیں کہ کچھ بھی ہے انہیں کیا ہے، مسئلہ ہی نہیں. بھائی چل رہے ہیں جیسے ہیں ویسے ہی چل رہے ہیں، پھر وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں، اس پہ تبصرے کی حاجت بھی نہیں ہے. اللہ ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ جو صفائی ستھرائی کو اپنائے گا، جس کا لباس کیا ہوگا؟ صاف ہوگا. ٹھیک ہے. ناخن بھی کیا ہیں؟ یہ بھی پراپر جس طرح اسلام نے بتایا ہوا کہ ناخن کاٹنے ہیں، ناخن بھی کیا ہیں؟ کٹے ہوئے ہیں. اور بندے نے خوشبو جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، تو یہ ویسے ہی ممتاز ہو جائے گا. بال بھی اس کے بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے. جی بال بھی بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات سر نمایاں ہو جائے گا. پورا ایک یعنی کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ بیان دل کرے گا یار اس بندے سے ملیں، بندے کے پاس بیٹھ. اور اگر اس کے الٹ ہو ہاں جی تو وہ دل کرے گا یار یہ کہیں میرے پاس نہ آ جائے. آپ دیکھیں صاحب، میں جب مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میں رہا ہوں تو مشائخ سے ملاقات جو ہے وہ کریں، ظاہر ہے، اور امیر سنت سے آپ ملاقات کریں تو آپ کو ایک فرحت جو ہے وہ محسوس ہوگی. بالکل. کیوں؟ ان کے لباس سے کیا ہے آپ کو ایک تو دیکھیں ایک روحانیت کی خوشبو ہوتی ہے عدنان بھائی. جی جی وہ اس کی اپنی بات ہے، اور پھر دوسرا ان کے لباس سے بھی کیا ہے خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ بھی آپ کو آپ کے مشام جاں کو جو ہے وہ مہکا رہی ہے. یعنی مجھے ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، تو یہ جو پاکستان میں میں نے مختلف مشائخ سے ملاقات کی ہے تو ان کا بھی میرے ذہن میں کچھ آ رہا ہے، اور شیخ طریقت امیر سنت کا تصور بھی جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں لوگ نمایاں ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. میں کیا ہو جاؤں؟ نمایاں ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں، تھوڑا جو ہے وہ یار نمایاں ہونے کے لیے تو لوگ ایک بازو والی قمیض بھی پہن لیتے ہیں. اللہ رحم کرے. پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. سونا جو عورتوں کے پہننے کا وہ مرد اس کی جیکٹ بنا کے پہن لیتا ہے، اور پھر جیکٹ بنا کے پہن کے جاتا ہے جناب کسی جگہ، وہ سارے دیکھتے ہیں وہ سونے کی جیکٹ والا آیا. تو میں نمایاں ہونے کا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اور یہ پھر ان چیزوں کے کیا کانسیکوینسز ہیں یہ پھر الگ بات ہے. دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اللہ کی رحمت سے یہ نمایاں بھی ہو جائے گا. یہ دین اسلام کا کیا ہے، آپ اس کی برکت ہے، اس پر عمل کرنے کی برکت ہے کہ بندہ جو ہے وہ پھر الگ سے نظر آتا ہے. اخلاقیات کے اعتبار سے بھی الگ نظر آئے گا آپ کو، وہ اپنے انداز کے اعتبار سے بھی الگ نظر آئے گا، اور اپنے بود و باش کے اعتبار سے بھی آپ کو ایک جو ہے وہ بڑا اچھے انداز میں نظر آئے گا. بالکل سلمان بھائی ایسا ہی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ فرمایا گیا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو عادات، اخلاق، اطوار اور رہن سہن کے وہ اعلیٰ طور طریقے سکھائے ہیں جو انہیں ویسے ہی دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں، دوسروں سے نمایاں کرتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک چیز ہے خود پسندی اور اپنے آپ کو یوں نمایاں ثابت کرنا کہ دوسروں سے زیادہ اچھا نظر آئے اور دوسروں پر برتری چاہنا. یہاں یہ مراد نہیں ہے. یہاں جس کی پذیرائی ہے اور جس کی تحسین ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اسلام کے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا جب خیال رکھتا ہے تو یہ بندہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو ویسے ہی یہ نمایاں ہو جاتا ہے. اللہ کریم کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے اور اپنے مطیع و فرما بردار لوگوں کے لیے یعنی ان کی عزت اوروں کے دل میں رکھ دیتا ہے. تو اس عزت سے اور اس نمایاں ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مراد ہے، نہ کہ یوں کہ بندہ اپنے آپ کو نمایاں طور پر بلند کر کے دکھانا چاہے، تو یہ والی ایک معاملہ الگ ہے. لیکن جب بندہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے تو یہ وہ کہا تھا، جس طرح آپ امیر علیہ سنت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ خوشبو آئے ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں پھر کہ جن کی باتوں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے. یہ یوں خوشبو استعمال نہ بھی کریں لیکن اخلاق اور کردار اور صحت و صفائی کے اصولوں کے ساتھ بھی جب اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو لوگوں کے دل میں رکھ کر انہیں خود نمایاں کرتا ہے. یہ رب العالمین جل وعلا کا احسان ہوتا ہے یہ، اور اس کی کرم فرمائی ہوتی ہے. لیکن جب بات کی جائے اس کی کہ بندہ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق رکھے، اور سلمان بھائی سنتوں کے مطابق عمل کرنے میں نا بندے کے لیے طہارت اور پاکیزگی زیادہ ہے. جبکہ آپ جب مسجد قباء بنائی گئی اور اس کے لیے شان نزول اس کا جو اترا، رب العالمین جل وعلا نے حضور کو ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں آپ تشریف لے جائیں اور یہاں پر نماز ادا فرمائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء والوں سے جو وہاں قریب میں رہا کرتے تھے ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مسجد کی تعریف ارشاد فرمائی ہے اور یہاں آنے کا حکم دیا ہے، ایسا کیا عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ تو انہوں نے جو اپنے اعمال بیان کیے اس میں طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا کہ جب ہم استنجا وغیرہ کرتے ہیں تو خوب اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کرم فرمایا. اور پھر رب العالمین نے خود قرآن مجید میں کتنی مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور پاکی حاصل کرنے والوں کو، ستھرا رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. ایک ہے مطہرین اور ایک ہے متطہرین. جی الفاظ کی زیادتی کے معنی کی زیادتی کو مستلزم ہے. یعنی جب حروف زیادہ ہوں گے تو مطلب کیا ہے سمجھ لیں آپ، معنی میں بھی کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی. تو ایک ہے مطہرین اور ایک ہے متطہرین، تو خوب پاکیزہ رہنے والے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی بنائے. یہاں بیان کیا گیا نا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. آیت کریمہ کا حافظ عمر بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ یوں تلاوت کر لیا جائے. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت دے. تو اس میں وہ رجال ہیں، وہ مرد ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں کئی جگہ پر لفظ رجال استعمال ہوا ہے اور جہاں تعریفی کلمات کے طور پر استعمال ہوا ہے. کیا بات ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یعنی مرد تو وہ ہیں، یعنی قابل ذکر افراد وہ ہیں. یہاں ارشاد فرمایا گیا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ پاکیزہ رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو جب بندہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ستھرا کرتا بھی ہے اور اس پر اپنی خاص انوار و تجلیات بھی عطا فرماتا ہے، جیسے اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے. بعض جگہ پر قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. سلمان بھائی اس کی تفسیر میں ایک جملہ صوفیہ کے تفسیر صوفیانہ کے طور پر بیان کیا گیا کہ توبہ سے اعمال نامے پاکیزہ ہوتے ہیں اور طہارت سے عمل کرنے والوں کے بدن پاکیزہ ہوتے ہیں. بندہ دونوں طرح کی پاکیزگی کو جب اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے تو آپ دیکھیں کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بندے کے لیے اس کی صحت کی بھی ضامن ہیں اور اس کی صفائی میں بھی معاون ہیں. اب وضو کرنے کا ایک طریقہ ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جب بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، سلمان بھائی پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا. تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جہاں صرف ہاتھ دھونے کی تعلیم ہے کہ بھائی ہاتھ دھوئیں، اتنی دیر تک دھوئیں، اتنی دیر تک دھوئیں، اس سے دھوئیں اور اس سے دھوئیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا عمل ہے، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہاتھ دھو رہے ہیں تو پھر یہ انگلیوں کا بھی خلال فرما رہے ہیں اور اس کو سنت قرار دیا. عام طور پر توجہ اس پر نہیں جاتی، بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو یوں اچھی طرح صابن لگا لے گا اور اس کو مل لے گا، لیکن انگلیوں کے بیچ کی جگہ جو ہے یہ رہ جاتی ہے. یہ باقاعدہ الگ سنت ہے کہ اس میں بھی خلال کیا جائے. ایسے ہی پیروں کی انگلیاں یہ جگہ وہ ہیں جو رہ جاتی ہیں. اس طرح ہاتھوں کی انگلیاں تو یوں سیدھی ہیں نا، پیروں کی انگلیوں میں یوں تھوڑا سا کرو ہوتا ہے اس طرف کو. تو یہاں پر بھی جب بندہ خلال کرتا ہے تو اچھے انداز سے پانی بہہ جاتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو، یعنی وضو کا جو ایک طریقہ ہے وہ بھی بندہ سیکھے، لیکن یہاں پر ہم طہارت میں غفلت کر کے کن نقصانات کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری صحت کیسے خراب ہوتی ہے اس کو بھی اگر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو وضو وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی پاکیزگی کا یا اس طرح سے طہارت کا خیال نہیں رکھتے. پانی بہہ گیا
سنت کی طرف دھیان نہیں ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پاؤں یہاں سے کٹ رہا ہوگا انگلی کے پاس سے، کہیں آپ دیکھیں گے تو بالکل دونوں انگلیوں کے بیچ میں میل سا نظر آئے گا، کوئی پرت سی محسوس ہوگی، حالانکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ مسح کرنے کا انداز اختیار کر لیا جائے نا، یہ اس گندگی سے ہماری جان چھڑانے والا ہے۔ اچھا کلی کرنے کی طرف آئیے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ ہے، اچھا وضو کے فرائض جو بیان کیے وہ تو 4 فرائض بیان کیے گئے آیت کریمہ میں موجود ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے تو وضو کرنے سے جب ابتدا ہوگی تو ہی دھونے میں ہاتھوں کو پہلے پہنچوں تک 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اس کے بعد کلی کی جائے گی۔ تو کلی میں بھی علماء نے جو آداب اس کے بیان کیے کہ اس طرح کے پانی کو منہ میں لے کر صرف ایسے پھینک نہ دے، بلکہ اس کو منہ میں لے کر ہلائے، کیونکہ جو بھی بندہ کھا رہا ہے وہ اس کے منہ سے ہی ہو کے جا رہا ہے۔ اب جب کھانے کے بعد اس نے کلی نہیں کرنی اور ایسے ہی ذرات کہیں، کیونکہ منہ کی بناوٹ کو آپ دیکھیں نا تو اس میں اس طرح کے کھانے، اس طرح کی جگہیں موجود ہیں کہ جو آپ کھائیں گے غذا کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے منہ میں رہ جائے گا۔ جب وہ رہ جائے گا تو پھر بعد میں کیا ہوگا، وہ پرانا ہوگا، جراثیم اور یہ سارے معاملات ہوتے چلے جائیں گے، آئے گی، مسوڑے بھی خراب ہوں گے، دانتوں کے پرابلم بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ لیکن جب بندہ وضو کرنے میں اور دن میں 5 مرتبہ وضو کرے تو کیا شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اتنا پیارا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے تو دل میں بات اتر جایا کرتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ بھلا بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص ہو جس کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ یہاں پر جو مقصود تھا وہ طہارت کو بیان کرنا نہیں تھا، یہاں جو مقصود تھا وہ نماز کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، لیکن ضمنی طور پر اس کو بھی بیان کیا کہ جیسے اس پر کوئی میل باقی نہیں رہتا ویسے ہی نماز پڑھنے والے پر گناہ باقی نہیں رہتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی سلمان بھائی جب بندہ نماز کے لیے وضو کر رہا ہے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کے منہ میں کتنی اچھی طہارت کا، پاکیزگی کا اور صفائی ستھرائی کا انتظام ہوگا، بشرط یہ کہ وہ کلی کرے تو اس طریقے سے کرے جس کو بیان کیا گیا۔ صرف پانی منہ میں لے کر تھوک دینے کا نام کلی کرنا نہیں، بلکہ منہ میں پانی لینے کے بعد اسے اچھی طرح جنبش دے، دونوں گالوں اور داڑوں کے درمیان بھی، اسی طرح زبان کے نیچے کی طرف بھی، کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر غذا کے کچھ نہ کچھ حصے رہ ہی جاتے ہیں۔ جب بندہ اس کو اچھے انداز سے کرے گا اور اس کے بعد کلی کرے گا تو پھر اس کے منہ کی پاکیزگی کا بھی انتظام ہوگا، ساتھ ساتھ جب بندہ مسواک کرتا ہے منہ کی طہارت، کیونکہ زیادہ تر امراض جو ہے وہ منہ کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی معدے کی پرابلم جو ہے، قبض کو ام الامراض کہا گیا، اس کے پیچھے بھی بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب آپ کھانے کو درست طریقے سے نہیں کھائیں گے یا منہ کی صفائی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ جراثیم پیٹ میں اتریں گے تو وہ پھر بہت ساری بیماریوں کا سبب بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو بھی بیان فرمایا، کلی کو بھی بیان فرمایا، اور اس طرح جب بندہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک میں پانی لے جا کے سونگتا ہے، عام طور پر کیا ہوتا ہے انداز دیکھے جائیں تو پانی لیا اور یوں ناک کے کونے پر لگا لیا، جس کو امیر اہل سنت بھی مدنی مذاکروں میں بیان کرتے آئے کہ یہ غلطی ہے، یہ نہیں کرنا۔ صحیح کیا ہے کہ پانی کو ناک میں لے جا کر اس کو سونگے، کم از کم جو یہ نرم حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچے اور پھر اس کے اندر سے اچھی طرح صفائی کرے، اور اس کے بعد پھر اس کی اپنی طبیعت میں جو نشاط آتا ہے، جو طبیعت میں سکون آتا ہے، یہ اس کے سانس لینے کے عمل میں معاون ہوتا ہے۔ کھل کر جب سانس آ رہی ہوتی ہے اور پورا جسم ہی یوں سمجھے کہ سارا نظام ہی سانس کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے، سانس روک دی جائے تو پھر باقی بندہ تڑپنے پڑکنے کے لیے ہی رہ جاتا ہے اور بالآخر دم ہی توڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو صاف کرنا یہ بندے کے سانس لینے کے نظام کو بہتر کرنے میں کتنا زبردست مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب یوں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر بھی بندہ غور کرتا چلا جائے تو سلمان بھائی اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی اور اس کی اپنی طبیعت میں جو نفاست کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے،
جو ستھرا رہنے کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پھر یہی چیز اس کی صحت کو دیگر جگہوں پر بھی، کیونکہ طبیعت میں صفائی آ گئی نا، تو پھر باقی چیزوں میں انٹرنل میں صفائی آ گئی، میرا انر جب صاف ستھرا رہے گا تو پھر میں باہر کی جو دنیا ہے اس میں بھی پاکیزگی کو، صفائی ستھرائی کو پسند کروں گا۔ یا مرحبا۔ جب اندر ہی گندگی نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور یہی چین نہیں لے، بلکہ اس گندگی میں ہی چین محسوس ہو رہا ہے، تو پھر باہر کی گندگی کب بری لگے گی؟ جب اندر کی بندہ لیے پھر رہا ہے تو باہر کی بھی اس کو دور کرنے کی زحمت نہیں ہوگی۔ لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار ہمارے جسم کو بھی پاک، صاف اور ستھرا کرتا ہے، اور پھر خارج میں دیکھیں تو ہمارا انوائرمنٹ جو ہے اس کو بھی عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ستھرا رکھنے کا درس دیا ہے۔ پاکیزہ رہیں گے، ماحول اچھا رہے گا، ہماری صحت اچھی رہے گی، ہماری صحت ہمیں اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل بھی کرے گی، اور پھر جس طرح استاد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ خشوع اور خضوع بھی نصیب ہوگا اور روحانیت بھی عطا ہو جائے گی۔ یا مرحبا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم، کہ اپنے منہ کو کیا رکھو؟ صاف رکھو، پاکیزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صفائی ستھرائی کو مینٹین رکھنے کے لیے بندے کو اپنی کچھ عادات کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تھوکتے رہتے ہیں، خواہی نہ خواہی کیا ہے تھوکتے رہیں گے، تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ یہ تھوکنے کی زیادہ عادت ان کو ہوتی ہے جو گٹکا خور لوگ ہوتے ہیں، یا اس طرح گٹکے کی فیملی سے ریلیٹڈ چیزیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا جان بوجھ کر، کچھ مجھے تو اتنی معلومات بھی ویسے اس حوالے سے نہیں ہے، تو دیکھا ہے کچھ، تو اس سے لوگوں کو جو ہے نا وہ جانچا بھی ہے، تو یہ چیزیں کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات میں آ جاتی ہیں۔ صرف تھوک ہی نہیں ہوتا جی، ایک ہوتا ہے نارمل تھوک جو اندر سے آئے، جی، وہ کچھ آرٹیفیشل تھوک بھی ہوتا ہے، جس اللہ میں کی کلر پناہ ہوتا ہے۔ ہے۔ پان کی پیکیں بھی تھوکتے ہیں۔ جی جی جی، یہ گٹکا کی فیملی سے مطلب ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، تو یہ اس سے یہ لوگ بھی تھوکتے رہتے ہیں۔ اور کیا مسجدوں کی وضو خانے، کیا بلڈنگوں کی راہداریاں، اور کیا پھر سفر کرنے والے لوگ، اللہ یعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ بچائے، کہ آپ توبہ توبہ کر اٹھیں ان کے انداز دیکھ کے۔ یعنی میں تو ابھی سوچ رہا ہوں اور میں ڈر رہا ہوں۔ بتاتے ہوئے ڈر جی جی، لوگ کرتے ہوئے نہیں ڈرے یار۔ نہیں، میں سوچتے ہوئے ڈر رہا ہوں، جیسے بندہ پروگرام میں جو ہے وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی مطلب جو ہے وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے جناب بندہ آ رہا ہے، اور موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے کوئی جناب وہ پان کی پچکاری جو ہے وہ پھینک کے چلا جائے، اور وہ جو ہے نا وہ کپڑوں پر آ جائے، تو مجھے پتا جیسے آپ ہوئے کہہ رہے ہیں، تو یہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اور کتنے ایسے واقعات ہوتے ہوں گے، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی مہذب کام ہے؟ اپنے آپ کو ادھر رکھ کے سوچنا۔ بارشوں کا موسم بھی ہے، دسمبر ہے، تو سردی بھی ہے اور بارشوں کا معاملہ بھی ہے، تو یہ اس طرح موٹر سائیکل گزارنے والے، گاڑیاں گزارنے والے دیکھیں گے، جہاں پانی کھڑا ہے وہاں سے چلنے والے بھی چھپ چھپ کر کے باس چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ یہ ان چیزوں پر بھی کچھ غور کرنے کی بات ہے۔ کچھ صفائی ستھرائی سے تعلق ہے، کچھ کا تعلق مینرز سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، تو یہ تھوکتے رہنا یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ اس سے بھی وہ لکھا ہوتا ہے ڈونٹ اسپٹ ہیئر، تھوکیے یہاں نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا کیا مزاج، جہاں لکھا ہوگا نا کچرا نہ پھینکے، وہاں کچرا وہاں پھینکیں گے۔ اچھا، گاڑی کھڑی نہ کریں، وہیں کھڑی کریں گے۔ جہاں لکھا ہوگا کچرا نہ پھینکیں گے، نہ پر ایک پچکاری لگے گی اور اس کے بعد کچرا پھینکے باقی رہ جائے گا۔ اللہ بچائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کس سمت میں ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ انداز اور مزاج نہیں تھا۔ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے۔ یہ ہم کس ڈگر پر، کس روش پر ہم جو ہے وہ چل نکلے ہیں، اور کیا انداز جو ہے وہ ہم اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فیضان عطا فرما رہا ہے۔ یہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں یہ ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری ہیلتھ کو خراب کرنے والے۔ میں نے عدنان بھائی ایک بندہ دیکھا، اس کا اتنا منہ تھا اس کا، یعنی یہ کیا ہے حصہ اس کا ہے ہی نہیں، کھال ہٹ گئی اس کی۔
منہ ہی نہیں اس سب اس کا. میں کہہ رہا ہوں وہ مطلب یہ جبڑا اس کا اتنا میں بتا رہا ہوں آپ کو غائب, یہ کٹا ہوا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کا. تو وہ کیا ہے, یہ گٹکے کی وجہ سے یہ ہوا. ایک بندہ میں نے دیکھا, عدنان بھائی, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہوا تھا اور دعا کے لیے کہہ رہا تھا, اور اس کے منہ پہ ایک عجیب زخم تھا. اللہ 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 اللہ. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ گٹکے کی وجہ سے ہو گیا. ایک بندہ جو ہے وہ میں نے دیکھا عدنان بھائی, اس کا منہ نہیں کھلتا تھا اس کا, جیسے ہم تو جتنا چاہیں منہ کھول سکتے ہیں نا, کوئی وہ ایشو وہ نہیں ہے. تو وہ دیکھا کیا اس کا منہ اس کا جو ہے وہ نہیں کھلتا تھا, اور بالکل یعنی اتنا منہ بھی نہیں کھل رہا کہ وہ کیا کر لے, لقمہ اپنے منہ میں لے جائے, لکوڈ پر آیا ہوا ہے. تو ان سے پوچھا بھئی یہ کیوں ہوا, تو بھئی گٹکے نے یہاں تک پہنچایا. میں تو حیران ہوں لوگ کھا کیسے لیتے. زندگی میں ایک ہی دفعہ وہ کچھ دانے تھے وہ مجھے دیے کسی نے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت پرانی بات ہے یہ اسکول لائف کا میں آپ کو جو ہے نا بتا رہا ہوں. میں دیکھتا تھا کہ وہ کھاتا تھا, وہ تھا نا کلاس فیلو, میں نے کہا کیا یہ کھاتے رہتے ہو, کیا ہے یہ, بالکل مطلب. اس نے کہا اے لے ویخ ذرا, وہ 3 دانے وہ جو تھے وہ میں نے وہ کھائے, اور میں توبہ توبہ کر اٹھا, اور بالکل مطلب اللہ بچا کے رکھے اسے. یہ تو اللہ کا آپ پر کرم ہو گیا کہ آپ توبہ توبہ کر اٹھتے, واہ واہ کر اٹھتے ہیں تو وہ پھر لگ جاتے. اللہ یاد باللہ, اللہ بچائے جی. تو اس سے ایک اور بات یہ دیکھیں دوستوں کا, یہ بھی یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ساتھ رہنے والے لوگ وہ خود بخود آپ کو کیا کر رہی ہیں, اٹریکٹ کر رہی ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ, آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کن لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے. پر یہ گٹکے کا آپ مجھے کوئی فائدہ نکال کے بتائیں. بھئی گٹکا کھائیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا, آپ کی صحت ایسی ہو جائے گی, آپ مطلب تندرست و توانا, چاق و چوبند, بڑے حسین و جمیل, اور کیا بن جائیں. کوئی ایک فائدہ نکال کے بتائیں, کوئی بھی نہیں, نقصان ہزار ہے. ہو تب بھی نہیں کھانی چاہیے ایسی چیز جس سے کراہت آئے بندے کو. سلیم الطبع آدمی جو ہے نا وہ اس سے دور بھاگتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. اور یقیناً جتنے آپ نے واقعات سنا ہے اس کے بعد تو گٹکا کھانے والے کو ویسے ہی توبہ کر لینی چاہیے کہ مجھے جو ہے نا وہ اللہ بچائے اس طرح کی کوئی کیفیت نہ ہو جائے. واقعی یعنی سلیم الفطرت آدمی اس سے کراہت اور گھن کھاتا ہے, اور ایسی چیزوں سے بندے کو بچنا چاہیے. اور میں آپ کو عرض کروں نا, یہ ٹرائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں جی, وہ بات میں نے ایک برسبیل تذکرہ وہ بیان کر ہی ڈالی, وہ ہوگی بیان بارن. تو یہ اس کو ٹرائی بھی نہیں کرنا, اس کو ایکسپیرینس بھی نہیں کرنا. بھائی کھا کر دیکھیں ہوتا کیا ہے, نہیں کیا ضرورت ہے کھانے کی. ہزار بندے کو دیکھ رہے ہیں, لوگ ذلیل ہی ہو رہے ہیں. وہ جو کھا رہے ہیں وہ بیچارے ہیلتھ کا نقصان ہے, صحت کا نقصان ہے, پیسے کا نقصان ہے, اخلاقیات کا بھی نقصان ہے. ہر جگہ تھوکتا پھر رہا. مسجد کی وضو خانے آپ دیکھ لیں, میں نے جو ہے وہ بات لی ہے, یہ بھی اللہ کی پناہ ہے. یوں لگتا ہے ایسے بندے کی عقل معوف ہو چکی ہوتی ہے, اس کو شعور نہیں ہوتا کہاں تھوکنا ہے کہاں نہیں تھوکنا. جہاں مطلب یہ ایسے علامان والحفیظ, یعنی بعض جگہیں یوں کہہ لیں ان سے کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں, جہاں کہیں موقع ملے گا کیا گاڑی کیا مطلب بائک, اور جہاں کہیں ان کو موقع مل جائے بس بیڑا غرق کر دیں. اللہ بچائے. تو یہ انداز نہ اپنائیں. دیکھیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, صفائی کا بھی خیال رکھیں, پیارے آقا کے اچھے غلام بن کر کے اپنی زندگی گزاریں. اللہ ہم سب کی حال پہ اپنی رحمت فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا نام محمد شہاب الدین اتاری ہے, میں انذرا تحصیل جان سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ یا مرحبا, مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیجئے. تمہارے ذروں کے پر تو ستار ہائے فلک, جزاک اللہ خیرہ. یا مرحبا, ماشاءاللہ. جی سلمان بھائی, نعت خواہ سے ایک کلام سننا ہے. مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. پلاؤ بلوا کے جام الفت, نبی رحمت
شفیع امت. کیا کلام ہے امیر اہل سنت کا. اللہ ابھی ہاتھوں ہاتھ سنا دیں مجھے شعر سنا دیں. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، بلا بلوا کے جامع الفت، بلا بلوا کے جامع الفت، نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، سزا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، سزا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت. لگا سینے میں آگ ایسی، لگا سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، لگا سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رلائے ہر دم تمہاری الفت، رلائے ہر دم تمہاری الفت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت. میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے گھر لوٹاؤں، ملے وہ جذبہ، ملے وہ ہمت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت. لاؤ بلوا کے جامع الفت، نبی رحمت شفیع امت. یا مرحبا، سبحان اللہ. کیا پیارا کلام ہے امیر اہل سنت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، آمین. کون لیتے ہیں؟ میری امت بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجیے. خوشبو ہے دو عالم میں ہے تیری گل چیدہ. اللہ برکت دے. آپ کو میسیج بھی لیتا ہوں. یہاں میسیج ہے، انگلش میں میسیج ہے. بہرحال چونکہ یہ انگلش جو ہے وہ اس میں کافی مسٹیکس ہیں، تو اس لیے میں اس کا معال بیان کر دیتا ہوں. نام چونکہ اب میں نے کہہ دیا کہ میسیج میں انگلش کے اعتبار سے اس میں کافی مسٹیکس ہیں، تو اب میں نام بھی نہیں لیتا کہ ان کا ہے. بہرحال انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت عذاب الہی پر بات کرتے ہیں. تو ایوری ٹائم کا لفظ بھی اس میں ہے کہ ایوری ٹائم.
ہر وقت عذاب الہی پر بات ہو رہی ہے، ہر وقت تو عذاب الہی پر بات نہ ہو رہی ہے، نہ ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی کرتا ہے، اور ہر وقت رحمت الہی پر بھی بات نہیں ہوتی۔ تو جہاں عذاب الہی کا تذکرہ ہوگا وہاں اسی کی بات ہوگی، جہاں رحمت الہی کا تذکرہ ہوگا وہاں رحمت الہی کی بات ہوگی۔ مجھے ایک بات جو ہے وہ اس حوالے سے میرا جی چاہ رہا ہے میں کہوں کہ ہم یہ بات کرنے کی بجائے کہ جی کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عذاب الہی کا تذکرہ سن کے کیا ہم ڈر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں کوئی خوف خدا کا آ رہا کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بھی بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے، وہ اس اعتبار سے بھی آتا ہے، اور جی چھوڑو جی میں یہ حج کی یاد مجھے آ گئی، حج 2023 میں میری ملاقات کسی نے جو ہے وہ کسی سے کروائی، اور بڑا ان کا ایک ہیوی ان کا تعارف بھی جو ہے مجھے کروایا۔ انہوں نے بھی مجھے انہوں نے کہا جی گل فکر نہیں چاہو تو کر سکتے ہو۔ انہوں نے پھر جو کہا انہوں نے کہا تسی ہر ویلے ڈراندے رہندے ہو۔ میں کہا یار ویلے تو کوئی نہیں ڈراندا، لیکن جدوں ڈرایا جائے تو پھر بندے نوں کی کرنا چاہیے؟ ڈر جانا چاہیے۔ تو یہ اگر عذاب کی آیات ہیں روایات ہیں، یہ تو ہم کو اپنے پاس سے تو بنا کے نہیں لے کر آئے نا، نہ میں بنا رہا ہوں نہ کوئی اور مبلغ بنا رہا ہے، نہ کوئی اپنے پاس سے بنا کے سنا رہا ہے آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک انداز ہیں، آپ بشیر بھی ہیں آپ نذیر بھی ہیں۔ واہ جی واہ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، ڈر سنانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، حضور کو فرمایا کہ ان کو ڈرائیں۔ تو جہاں ڈر کی بات ہے وہاں ڈرنا چاہیے، جہاں رحمت کی بات ہے وہاں اللہ کی رحمت پر جھومنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان کا جو ہے وہ نام ہے، تو خوف بھی ہو اور کیا ہو امید بھی ہو۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں بالخصوص صبح کے پروگرام میں رحمت الہی کا بہت عنوان ہم نے جو ہے نا وہ بیان کیے اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ وللہ الحمد۔ اور کیوں نہ بیان کریں، جب ہے رب رحیم تو اس کی رحمت کا بیان کیوں نہ کریں۔ بعض لوگوں کو کہنا ہوتا ہے یار صبح صبح یہ باتیں نہیں کرو مرنے کی یا ڈرانے کی یا سزاؤں کی۔ بچہ اسکول کے لیے نہ اٹھے، کیا کہتے ہیں بیٹا اسکول نہیں جاؤ گے تو ایبسینٹ لگ جائے گی، یہ ہوگا، بچہ بھی فوراً اٹھ جائے گا، اور پھر ماں باپ بھی اٹھ کے بیٹھے ہوں گے بچے کو تیار کر کے اسکول کے لیے روانہ کرنا ہے، وین بعد میں آئے گی یہ پہلے کھڑے ہوں گے منہ دے رہے ایسے آج کل کے موسم۔ جی دو اس میں یہ کیا اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جی دو طریقے سر اس میں بھی، ایک جیسے ماں باپ ہے نا، تو ماں کوٹ رہی ہے اور باپ کیا کر رہا ہے ان کو، وہ ان کو بڑا محبت، وہ گرم پانی ڈال رہی وہ ٹھنڈا ڈال رہی، یوں ہی سمجھ لیں، مطلب دونوں طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو ڈرایا تو جا رہا ہے نا، بالکل ڈرایا جا رہا ہے، بالکل مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی پوری جو موضوعاتی ترتیب آپ دیکھیں جی اس میں ڈر بھی ہے، اس میں بشارتیں بھی ہیں، اس میں واقعات بھی ہیں، لیکن ساری چیزیں مکس کریں گے تو اس کا منزل جو ہے وہ کامیابی ہے۔ جی تو اگر ڈر سنانے کو ہم نکال دیں گے جی تو پھر کوئی مریض ڈرے گا نہیں، وہ جو چاہے گا کھائے گا۔ ڈاکٹر ڈراتا ہی تو ہے کہ بھائی بس ریڈ لائن، شوگر والے کو سب سے پہلا کیا دیتا ہے، میٹھا کھاؤ گے تو یہ کچھ ہوگا، تو آپ کی آپ گھڑی زیادہ نہیں دے رہی ہوگی، ورنہ باتیں بہت ساری ہیں اس پر۔ ایسی بات ہے سر، گھڑی کی بھی آپ نے صحیح بات کی، اور بر اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے، اور جب ڈر سنایا جائے تو پھر بندہ ڈرے، اور جب رحمت کا بیان سنایا جائے تو پھر بندہ چلیں۔ اب میں رحمت کا آپ ذکر ہوا ہے تو اس کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے
یا مرحبا ماشاء اللہ. امام غزالی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بستی ہو اور اس میں ایسا آدمی ہو کہ جو صرف اللہ کی رحمت کا ہی بیان کرے اور اس کے ڈر اور اس کے خوف کا بیان نہ کرے، تو فرمایا کہ اس بستی میں شیطان کو آنے کی حاجت نہیں ہے. تو جہاں رحمت کا بیان ہے وہاں رحمت کا بیان ہے، جہاں ڈر کا بیان ہے وہاں ڈر کا بیان ہے، اور دونوں سننے چاہیے اور پھر دونوں کے مطابق کیفیت بھی اپنے اوپر لانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. میں محمد حسان اتاری بھاول سے عرض کر رہا ہوں. یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میری عرض یہ ہے کہ مدینہ سے بلاوا آ رہا ہے، یہ کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو برکت دے، بڑی مہربانی جی. گھڑی اپنا پیغام دے رہی ہے، تقریباً 5 منٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی باقی ہیں پروگرام کے، تو میں کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں جی. گجرانوالا سے میسیج ہے، اور کلام ان کو سننا ہے کونین دے والیدہ، گھر بار بڑا سنا. سنا دیں بھئی، ہاتھوں ہاتھ سنا دیں. کونین دے والیدہ، گھر بار بڑا سونا. کونین دے والیدہ، گھر بار بڑا سونا. سونا سورب دی مدینے دا، سورب دی مدینے دا، دربار بڑا سونا. مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے. جو مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے. مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے. پر جڑا روزے دے نال جوڑیا، جڑا روزے دے نال جوڑیا، مینار بڑا سونا. سونا جڑا روزے دے نال جوڑیا، مینار بڑا سونا. کونین دے والیدہ، گھر بار بڑا سونا. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، نالے اک وی تے جاندا ہے. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، نالے اک وی تے جاندا ہے. پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا، ہر بار بڑا سونا. پر سفر مدینے دا، ہر بار بڑا سونا. کونین دے والیدہ، ہر بار بڑا سونا. یا مرحبا، کال لیتے ہیں جی. میرا نام محمد سلیم شریف ہے. تو ناسمائے ایک بار پھر دکھا دے رمضان میں مدینہ. مرحبا. محمد زبیر بھائی ملتان سے ہیں، ان کو بھی نعت سننی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں. کلام سنائیں. جام شوروں سے کاشف بھائی کا یہ میسیج ہے جی. بہت شکریہ. بہرحال کچھ میسیجز ہم نے لیے ہیں، کالز بھی آپ کے لیے ہیں، کچھ فرمائشیں پوری کی ہیں. بہرحال سب فرمائشیں پوری تو نہیں ہو پاتی، کچھ رہ ہی جاتا ہے. بہرحال تو انشاءاللہ جو رہ گئے وہ ہم پھر کوشش کریں گے دوبارہ اگلے پروگرام کے اندر ان کو شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہری باطنی جسمانی اور روحانی گندگی سے اللہ ہمیں بچائے. ظاہری گندگی یہ تو تقریباً پتہ ہی ہے سب کو، باطنی گندگی اور باطنی جو معاملہ ہے یہ گناہ ہے، یہ باطنی اور روحانی گندگی ہے. اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے
چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے